بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے تقسیمات اربعہ کے بارے میں دلیل حصر ذکر کی تھی۔ فرمایا تھا اس لیے کہ کتاب اللہ میں بحث یا تو معنی کے ذریعے ہوگی یا لفظ کے ذریعے۔ اگر کتاب اللہ میں بحث معنی کے ذریعے ہو تو وہ چوتھی تقسیم ہے، اور اگر لفظ کے ذریعے ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو لفظ کے استعمال کے اعتبار سے بحث ہوگی یا دلالت کے اعتبار سے بحث ہوگی۔ اگر استعمال کے اعتبار سے بحث ہے تو وہ تقسیم ثالث ہے، اور اگر دلالت کے اعتبار سے بحث ہے تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس میں ظہور اور خفا کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس میں ظہور اور خفا کا اعتبار کیا گیا ہو تو وہ تقسیم ثانی ہے، اور اگر ظہور اور خفا کا اعتبار نہ کیا گیا ہو تو وہ تقسیم اول۔ اب یہاں سے پہلی تقسیم کو ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ۔ پہلی تقسیم نظم کی طرق کے بیان میں ہے، صیغۃ و لغۃ، صیغے اور لغت کے اعتبار سے۔ پہلی تقسیم وجوہ نظم میں ہے، نظم کے اقسام میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی تقسیم کس کے اقسام میں ہے؟ ہاں، نظم کے اقسام میں ہے۔ آگے چل کے معنی کے بھی اقسام بیان ہوں گے نا، تو اس لیے پہلے نظم کے اقسام بیان کہہ رہے ہیں۔ الاول پہلی تقسیم فی وجوہ نظم صیغۃ و لغۃ، پہلی تقسیم نظم کے طرق میں ہے، صیغے اور لغت کے اعتبار سے۔ یعنی ان التقسیم الاول فی طرق النظم من حیث الصیغۃ واللغۃ، یعنی پہلی تقسیم نظم کے طرق کے بیان میں ہے، صیغے اور لغت کے حیثیت سے۔ انہوں نے کہا من حیث الصیغۃ واللغۃ، تو پتہ چلا یہ تمیز واقع ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نظم کے پہلی تقسیم نظم کے انواع میں ہے، نظم کے اقسام میں ہے، نظم کے طرق میں ہے۔ کس حیثیت سے؟ فرماتے ہیں صیغے اور لغت کے حیثیت سے۔ آگے خود فرما رہے ہیں، بہت آسان ہے، اچھا ہی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَالطُّرُقُ هِيَ الْأَنْوَاعُ وَالْأَصْنَافُ، اور طرق وہ انواع اور اصناف کا نام ہے۔ طرق کسے کہتے ہیں؟ انواع اور اصناف۔ فرمایا وَالصِّیغَةُ هِيَ الْحَیَّةُ، اور صیغہ وہ حیت ہے۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ شکل و صورت کو، خاص شکل و صورت کو صیغہ کہتے ہیں۔ وَاللُّغَةُ وَإِنْ كَانَ يَشْمُلُ الْمَادَّةُ وَالْحَیَّةُ كِلَیْہِمَا، لغت اگرچہ مادہ اور حیت دونوں کو شامل ہے۔ لغت مادہ اور دونوں کو شامل، ہاں، کہتے ہیں لیکن ارید بہما ہاؤن المادۃ للمقابلۃ، لیکن یہاں ارادہ کیا گیا ہے لغت کے ذریعے مادے کا، للمقابلتی، مقابلے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں اگرچہ لغت
مادے اور حیت دونوں کو کہتے ہیں. لغت کا معنی مادہ بھی آتا ہے، حیت بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر صرف مادہ مراد ہے مقابلے کی وجہ سے. کیوں کہتے ہیں؟ پیچھے صیغہ آیا نا، صیغہ سے مراد حیت ہے، تو اب لغت سے مراد کیا لیا جائے گا؟ مادہ لیا جائے گا مقابلے کی وجہ سے. صیغہ کہتے ہیں حیت کو، دیکھیں، اور لغت کہتے ہیں مادے کو. ہم نے کہا ضربہ، کوئی بھی لے لو، ضربہ، سمع، نصر، فتح، کرما، حسبہ، کوئی بھی ایک لے لو فعل. ضربہ ہم نے کہا تو ہمیں مادہ بھی سمجھ میں آیا کہ اس کا مادہ ضاد، را، با ہے، اور ایک خاص جو ہے شکل و صورت بھی سمجھ میں آئی. ضربہ، ضاد پہ فتح، را پہ فتح، با پہ فتح. پھر ہم نے ترجمہ کیا اس ایک مذکر نے مارا زمانے ماضی میں. تو یہ مفہوم کیسے سمجھا جا رہا ہے؟ حیت سے، صیغے سے سمجھا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس ایک مذکر نے مارا زمانے ماضی میں، تو یہ صیغے سے سمجھا جا رہا ہے نا. اور صیغہ کہتے ہیں حیت کو، شکل و صورت کو. اگر ہم کہیں ضارب تو یہ معنی ہوگا اس کا کہ اسے ایک مذکر نے مارا زمانے ماضی میں، نہیں ہوگا نا. تو پتہ چلا کہ صیغہ حیت کو کہتے ہیں اور لغت مادے کو کہتے ہیں. مادہ اور حیت جب دونوں ہوں گی تب مفہوم بھی سمجھا جائے گا، شکل و صورت، اور مادہ اور حیت دونوں سمجھے جائیں گے. کہتے ہیں والصیغۃ ہی الحیۃ، صیغہ وہ حیت ہے، واللغۃ وان کان یشمل المادۃ والحیۃ کلیہما، اور لغت اگرچہ شامل ہے مادہ اور حیت دونوں کو، لیکن ارید بہا ہاہنا المادۃ للمقابلۃ، لیکن یہاں لغت کے ذریعے ارادہ کیا گیا ہے مادے کا مقابلے کی وجہ سے. سمجھ رہے؟ تو اب پتہ چلا صیغے سے حیت مراد ہے اور لغت سے مادہ مراد ہے، اور حیت اور مادے سے ہی کلمے کو سمجھا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں فبہا من حیث المجموع کنایۃ عن الوضع، تو یہ وضع سے مجموعے کی حیثیت سے کنایا ہے وضع سے. تو یہ مجموعے کی حیثیت سے وضع سے کنایا ہے، یعنی مادہ اور حیت دونوں کو کہتے ہیں یہ مجموعہ ہے، مجموعے کی حیثیت سے یہ وضع سے کنایا ہے. لفظ وضع کیا گیا ہے کسی معنی کے لیے، تو ظاہر ہے جب لفظ وضع کیا جاتا ہے تو اس میں مادہ بھی ہوتا ہے اور خاص شکل و صورت بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں فبہا من حیث المجموع کنایۃ عن الوضع، تو یہ مجموع کی حیثیت سے وضع سے کنایا ہے. فکأنہ قال، تو گویا کہ مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں، مصنف نے یہ کہا ہے الاول فی انواع النظم، کہ پہلی تقسیم نظم کے انواع میں ہے من حیث الوضع، وضع کی حیثیت سے، ای من حیث انہ وضع لمعنی واحدا، یعنی اس حیثیت سے کہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، او اکثر، یا زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. ما قطع النظر عن استعمالہ و ظہورہ، قطع نظر کرتے ہوئے، ساتھ اس کے کہ قطع نظر کرتے ہوئے لفظ کے استعمال اور لفظ کے ظہور سے. سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ کہہ رہے ہیں گویا کہ مصنف نے یہ کہا ہے الاول فی انواع النظم من حیث الوضع ای من حیث انہ وضع لمعنی واحدا او اکثر.
گویا کہ مصنف نے یہ کہا ہے کہ پہلی تقسیم یہ نظم کے انواع میں ہے، وضع کی حیثیت سے، یعنی اس حیثیت سے کہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے یا زیادہ کے لیے، ساتھ اس کے قطع نظر کرتے ہوئے لفظ کے استعمال اور لفظ کے ظہور سے۔ بات سمجھ میں آئی نا یہاں تک؟ فرمایا وَإِنَّمَا قَدَّمَ الصِّيغَةُ عَلَى اللُّغَةِ، اور بے شک صیغے کو مقدم کیا لغت پر، صیغے کو لغت پر مقدم۔ دیکھو لغت سے مراد کیا لیا انہوں نے؟ مادہ، اور صیغے سے مراد کیا لیا؟ حیت۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی صیغے سے مراد حیت ہے، شکل و صورت، اور لغت سے مراد مادہ ہے، تو جب تک کسی چیز کا مادہ نہیں بنے گا تو حیت کیسے بنے گی؟ کسی لفظ کا پہلے مادہ وجود میں آتا ہے، اس کے بعد شکل و صورت حیت بنتی ہے، تو لہٰذا لغت کو مقدم کرنا چاہیے تھا صیغے پر، اور آپ نے صیغے کو مقدم کیا لغت پر، کیونکہ مادہ لفظ کا پہلے ہوتا ہے، پہلے وجود میں آتا ہے، بعد میں صیغہ شکل و صورت وجود میں آتی ہے۔ سمجھ رہے؟ بھئی جب تک ہم مادہ نہیں، ضاد را با نہیں بولیں گے تب تک کوئی صیغہ سمجھ میں نہیں آئے۔ پہلے ہم نے مادہ نکالا ضاد را با، اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ حرکات دیے، ہر ایک پہ فتح دیا، ضا را با، تو اب جب حرکات دیا تب صیغہ سمجھ میں آیا، تب حیت سمجھ میں آئی۔ اس سے پہلے صرف مادہ تھا، حیت نہیں تھی۔ تو پہلے مادے کا وجود ہے، بعد میں حیت اور صیغے کا وجود ہے، لہٰذا لغت کو مقدم کرنا چاہیے تھا کس پر؟ صیغے پر۔ آپ نے صیغے کو مقدم کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس لیے یہ بات تو ہمیں بھی تسلیم ہے کہ مادہ پہلے ہوتا ہے اور حیت شکل و صورت بعد میں بنتی ہے، لیکن ہم نے یہاں صیغے کو مقدم اس لیے کیا کہ لفظ کی وضع کے اعتبار سے جو 4 قسمیں آ رہی ہیں نا، عام، خاص، مشترک، معول، ان میں سے عام اور خاص کا تعلق زیادہ تر صیغے سے ہوتا ہے، عام اور خاص کا تعلق زیادہ تر، اس لیے صیغے کو لغت پر مقدم کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّمَ الصِّيغَةُ عَلَى اللُّغَةِ، اور بے شک صیغے کو مقدم کیا لغت پر، کیوں؟ لِأَنَّ لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ زِيَادَةٌ تَعَلُّقُ بِالصِّيغَةِ، اس لیے کہ عام اور خاص زیادہ تر صیغے سے متعلق ہوتے ہیں، فی الاغلب، اکثر میں، اکثر اعتبار سے ان کا تعلق زیادہ تر صیغے سے ہوتا ہے، اس لیے صیغے کو مقدم کیا۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، اور وہ 4 ہیں، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، اور وہ کتنے ہیں؟ اور وہ 4 ہیں۔ ہاں، نظم کی کتنی قسمیں ہیں وضع کے اعتبار سے؟ 4 قسمیں۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، اور وہ 4 ہیں، الخاص والعام والمشترک والمؤول، ایک خاص ہے، ایک عام ہے، ایک مشترک ہے، ایک مؤول ہے۔ اب دلیل حصر سن لو، بس دلیل حصر دے رہے ہیں ان کی چاروں کی۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّفْظَ إِمَّا أَن يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدًا، اس لیے کہ لفظ یا تو دلالت کرے گا ایک معنی پر، او اکثر، یا زیادہ پہ دلالت کرے گا۔ فَإِن كَانَ الْأَوَّلُ، اگر لفظ ایک معنی پہ دلالت کرے تو 2 حال سے خالی نہیں ہے، اما ان يدل على الانفراد عن الافراد، یا تو لفظ دلالت کرے گا افراد میں سے منفرد طریقے پر، انفراد پر، افراد میں سے انفراد پر دلالت کرے گا، فهو خاص، تو وہ خاص، یعنی افراد میں سے کسی ایک فرد پہ لفظ دلالت کرے تو کیا ہے؟ خاص۔ او ان يدل مع الاشتراک بین الافراد، یا وہ دلالت کرے گا افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایک لفظ کے کئی معنی، ایک لفظ کے تمام پہ دلالت کرے، تمام پہ کہتے ہیں او یدل مع الاشتراک بین الافراد، یا تو وہ افراد کے درمیان اشتراک
کے ساتھ دلالت کرے گا فہو العام تو وہ عام ہے، وَإِن كَانَ الثَّانِي اور اگر زیادہ پہ دلالت کرے تو کہتے ہیں فَإِمَّا أَن يَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ بِالتَّأْوِيلِ تو اگر زیادہ پہ دلالت کرے تو یا تو ان میں سے کوئی ایک معنی ترجیح پا جائے گا بالتاویل تاویل کے ذریعے فہو المؤول تو وہ مؤول ہے، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی ہیں اور تاویل کے ذریعے کوئی ایک معنی ترجیح پا گیا، کوئی ایک معنی راجح ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں فَإِمَّا أَن يَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ بِالتَّأْوِيلِ تو یا تو اس کے معانی میں سے کوئی ایک تاویل کے ذریعے ترجیح پا جائے فہو المؤول تو وہ مؤول ہے، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُشْتَرَكُ اور اگر ایک معنی ترجیح نہ پائے تو وہ مشترک ہے، سمجھ رہے؟ دلیل ہاتھ سمجھ میں آئی؟ لفظ یا تو دلالت کرے گا ایک معنی پر یا زیادہ پر، اگر ایک پہ دلالت کرے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مجموعہ افراد میں سے منفرد پر دلالت کرے گا، انفراد پر دلالت کرے گا، یا اشتراک کے ساتھ افراد کے درمیان دلالت کرے گا۔ اگر انفراد پر دلالت کرے تو وہ خاص ہے، ایک معنی پہ دلالت کرے تو وہ خاص ہے، اور اگر مشترکہ طور پر دلالت کرے افراد کے درمیان تو وہ عام ہے، اور اگر زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے لفظ تو یا تو ایک معنی ترجیح پا جائے گا یا ترجیح نہیں پائے گا۔ اگر ایک معنی تاویل کے ذریعے ترجیح پا جائے فہو المؤول تو بھی مؤول ہے، ورنہ تو وہ مشترک ہے، سمجھ رہے؟